5 کلو سے بھی زیادہ وزنی پراسرار دھاتی گیندیں آسمان سے زمین پر آ گریں۔ لوگ انتہائی خوفزدہ کہ آخر یہ پراسرار دھاتی گیندیں اتنی زیادہ تعداد میں آسمان سے کیسے آ گریں۔ دوستو، ان بھاری بھرکم دھاتی گیندوں کا معمہ کیا ہے اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کی ساری حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، بھارتی ریاست گجرات کے علاقے آنند ڈسٹرکٹ کے 3 گاؤں میں منگل کی رات کو 5 کلو سے بھی زیادہ وزنی دھاتی گیند نما چیزیں آ کر گریں۔ دوستو، جیسے ہی یہ بھاری دھاتی گیندیں زمین سے آ کر ٹکرائیں تو زمین پر بہت زیادہ آواز پیدا ہوئی اور رہائشی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور ہم لوگ گھر سے باہر آ گئے۔ دوستو، 5 کلو سے بھی زیادہ وزنی یہ میٹل آبجیکٹس گیند کی شکل کے ہیں اور آنند ڈسٹرکٹ گجرات بھارت کے 3 گاؤں میں وقفے کے ساتھ گرے۔ ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ ان گیندوں کی تعداد تقریباً 10 کے قریب ہے اور تمام میٹل آبجیکٹس گیند نما ہیں اور 5 کلو سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ ان دھاتی میٹل آبجیکٹس کو بھارتی حکومتی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے کر اس کو فورینزک ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا ہے، جس کی رپورٹس کچھ دنوں میں ہی آ جائے گی۔ دوستو، یہ دھاتی گیند نما آبجیکٹس اصل میں ہیں کیا، اس کی حقیقت بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائے دیتے ہیں۔ زمین پر ایسی دھاتی گیندیں گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں بھی کئی ملکوں کے علاقوں میں ایسے دھاتی گیند نما آبجیکٹس گرتے رہے ہیں۔ 2 جنوری 2016 کو ویتنام کے ایک صوبے ین بائی کے لوگ بھی رات کو ایک خوفناک دھماکے کی آواز سن کر اٹھ گئے۔ جب لوکل رہائشی متعلقہ جگہ پر پہنچے جہاں یہ دھماکہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے عجیب و غریب میٹل سفیر یعنی دھاتی گولا آ کر گرا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد کچھ دور 2 اور گولے زمین پر آ کر گرے، لیکن ان گولوں کی شدت پہلے والے گولے سے کافی کم تھی۔ ویتنام پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر اس دھاتی گیند نما آبجیکٹ پر تحقیق شروع کی اور پہلے گرنے والے دھاتی گولے کا وزن کیا گیا تو یہ 100 پاؤنڈ سے بھی زیادہ وزنی تھا، جبکہ دوسرے گرنے والے گولے 2 پاؤنڈ وزنی تھے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے 1 سال پہلے 3 نومبر 2015 کو بھی جنوبی اسپین کے علاقے میں ایسے ہی دھاتی گولے گرے۔ اس دن 2 چرواہے اپنی بکریوں کو کھیتوں میں چرا رہے تھے کہ کلاس 12 مارتیا کے علاقے میں یہ دھاتی گولے آ کر گرے، جن کی کل تعداد 3 تھی اور وہ ایک دن کے وقفے سے زمین سے ٹکرائے اور ان میں سب سے بڑے دھاتی گولے کا وزن 45 پاؤنڈ تھا۔ ان واقعات میں لوکل آبادی کا ماننا ہے کہ یہ لازماً خلائی مخلوق کی طرف سے زمین پر بھیجی گئی کوئی پراسرار چیزیں ہیں اور ان کے نزدیک خلائی مخلوق خلا میں موجود ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، حقیقت میں یہ سیٹلائٹ کا ہی ایک پرزہ ہے جس کو انسانوں نے ہی بنا کر خلا میں بھیجا ہے۔ دوستو، اب تک ہزاروں سیٹلائٹس انسانوں نے بنا کر خلا میں چھوڑ رکھی ہیں۔ ان میں کچھ سیٹلائٹس کچھ عرصے کے بعد اپنے کام سے ریٹائرڈ ہو گئیں، لیکن آج بھی وہ خلا میں گھوم رہی ہیں، اور کچھ سیٹلائٹس کا رابطہ انسان سے خلا میں جاتے ہی ٹوٹ گیا اور وہ بھی خلا میں گھوم رہی ہیں، اور کچھ ایسے اسپیس اسٹیشنز جو خلا میں ہی پھٹ گئے، ان کا ملبہ بھی خلا میں آج بھی گھوم رہا ہے۔ انسان نے جس طرح زمین کو اپنے کاموں سے آلودہ کر رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان نے خلا کو بھی سیٹلائٹ سے آلودہ کر رکھا ہے، جس کو اسپیس پولوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایرو اسپیس وہیکل کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو پروپلنٹ ٹینک سپن سٹیبلائزنگ اسپیس کرافٹ کہا جاتا ہے، اور یہ انسٹرومنٹ خلا کے اندر اسپیس کرافٹ کو صحیح سمت میں سٹیبلائز کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک گیس سلنڈر ہے جو بھاری دھات سے بنایا جاتا ہے تاکہ ہر قسم کے پریشر کو برداشت کر سکے۔
جس کے اندر ہیلیم یا پھر نائٹروجن گیس کو سٹور کیا جاتا ہے۔ ایک اسپیس کرافٹ میں ایسے 4 ٹینک موجود ہوتے ہیں جو اسپیس کرافٹ کو ہر اینگل میں توازن قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو دوستو، جب کسی ناکارہ سیٹلائٹ کا کوئی ملبہ خلا سے زمین کے مدار میں آتا ہے تو ہوا کی رگڑ کھا کر دوسرا دھاتی ملبہ فضا میں ہی رگڑ کی آگ لگنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سلنڈر ایک بھاری دھات سے تیار کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ رگڑ کو برداشت کر لیتا ہے اور آگ سے دہکتا ہوا زمین پر آ گرتا ہے۔ اور جس وزن میں یہ آ کر ٹکراتا ہے، حقیقت میں یہ اس وزن سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے جب یہ سیٹلائٹ میں فکس کیا جاتا ہے۔ بعد میں خلا کی رگڑ کھا کھا کر آگ کا گولہ بننے میں اپنا وزن کم کرتا اور پھر بعد میں خلا سے زمین کے مدار میں آتے ہی خلا کی رگڑ کھا کر آگ کا گولہ بننے میں اپنا وزن کم کرتا ہے، لیکن یہ بالکل تباہ نہیں ہوتا اور پھر زمین سے آ کر ٹکرا جاتا ہے، جو حقیقت میں انسان کا ہی بنایا ہوا ایک آلہ ہے اور نہ کہ ایلینز اور کسی خلائی مخلوق کا کوئی ہتھیار۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔